بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو مظفر آباد کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے کٹن ویلی، اس کی سیر کرانے والے ہیں۔ دراصل ہم نے یہاں ایک دن گزارا تھا۔ مظفر آباد سے ہمارا پروگرام 5 دن کا بنا تھا، جس میں رتی گلی لیک کو دیکھتے ہوئے پھر آگے ہم نے تاوپٹ جا کے واپس آنا تھا، لیکن ہم نے آسانی کی خاطر یہ فیصلہ کیا کہ مظفر آباد سے کچھ فاصلے پر 8 مقام یا کرن کے مقام پر کہیں اسٹے کیا جائے، پھر ہم دواریا ہے وہاں اسٹے کریں اور پھر وہاں سے رتی گلی جھیل جائیں۔ لیکن ظاہر ہے پروگرام سم ٹائمز چینج ہو جاتے ہیں۔ جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تھے 3-4 گھنٹے لگے تو ہم ایک جگہ پہنچے کنڈل شاہی، وہاں یہ آبشار دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر اس سے تھوڑا سا اور اوپر گئے تو ادھر پھر رکنے کا پروگرام ہو گیا، اور یہاں رک کر ہم نے کیا دیکھا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مین روڈ سے جسٹ 5 منٹ اوپر جائیں گے تو یہ کنڈل شاہی آبشار آتی ہے۔ بازار نیچے مین روڈ پر ہی ہے، اور یہ بڑی پر رونق سی جگہ ہے جہاں کشمیر میں نظارے تو ہیں ہی چاروں طرف خوبصورت، لیکن یہ جو چھوٹی سی آبشار ہے اس کو ایک پکنک اسپاٹ بنایا گیا ہے۔ یہاں کئی طرح کے ریسٹورانٹس اور ریزارٹس وغیرہ بھی موجود ہیں، آپ جو چاہیں آپ یہاں کھا پی سکتے ہیں۔ البتہ ایک چیز جو میں مسلسل نوٹ کر رہا ہوں، ناران سے لے کر ادھر تک گرم پکوڑے چائے سموسے یہ ہر جگہ واویلا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستانی بڑے شوق سے یہ چیزیں کھاتے ہیں، جہاں جاؤ گرم پکوڑے اور سموسے۔ بہرحال یہ سب چیزیں تو ہم نے نہیں کھائیں، ہم نے یہاں اسٹے کا پروگرام کیا، باقی سارے ساتھی آرام کرنے لگے۔ میں اور پروفیسر بشیر صاحب واک کے لیے نکلے، کیونکہ یہ ہمارا پیشن بھی ہے، جہاں موقع ملتا ہے ہم ٹائم نکال کر واک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس ہوٹل میں اسٹے کیا تھا، جس ریسٹورنٹ میں یا گیسٹ ہاؤس تھا سوری، وہاں سے 5 منٹ اوپر گئے تو ایک ٹریک ملا ہمیں۔ اس ٹریک میں ہم نے سفر یا واک کرنے کا فیصلہ کیا۔ بشیر صاحب وہ ہائٹ فوبیا ہے تھوڑا سا، اس لیے ڈرتے ڈرتے اس ٹریک پر سفر کرتے رہے، لیکن مجھے تو خیر اس میں ڈر نہیں لگتا ہے۔ البتہ ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس ٹریک کو تبدیل کیا۔ یہ واکنگ ٹریک تھا، کافی آگے گئے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کسی گاؤں کا راستہ تھا، پھر ہمیں اس سے واپس آنا پڑا۔ واپس آ کر ہم نے اسی روٹ کو اختیار کیا جہاں گاڑیاں چلتی ہیں، ادروائز واک کے لیے پکا روڈ بہت مناسب نہیں ہوتا ہے، کچی پگڈنڈیوں پر واک کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے اپنے 2 گھنٹے کی واک کا تقریباً 1.25 گھنٹے کا سفر اس پیدل ٹریک پر کیا، اور باقی جو تھا وہ پکے روڈ پر سفر کیا۔ تو یہاں ہمیں ایک تو فریش ایئر میں واک کرنے کا ایک نیا تجربہ ہوا، اس گردوں میں ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں۔ دوسرا، پورا گاؤں جو چھپا ہوا تھا وہ بھی ہمیں دیکھنے کو موقع ملا، جس کو کٹن کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل کافی اوپر ہے، تقریباً مین روڈ سے اگر آپ پیدل آئیں تو 1.5 گھنٹے کی واک پر ہے، ادروائز گاڑی میں تو کوئی آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اور یہ کافی چڑھائی پر موجود ہے یہ گاؤں۔ جو آپ آگے بڑھتے ہیں تو چڑھائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کشمیر کا اوورال یہ والا پورشن بہت ہرا بھرا ہے، اور یہاں ہمیں کچھ ایسے پودے بھی دیکھنے کو ملے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مثلاً اس میں موسس، اتنے بڑے سائز کے موسس میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ کریپنگ پلانٹس جو بڑے درختوں کے ساتھ لپٹے ہوئے مستقل ان کے لیے جان کا عذاب بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھے۔ اور جو کونیفرس فارسٹ ہیں ان کے تو یہاں کشمیر میں بہتات ہی بہتات ہیں۔ بہرحال اس میں بیچ میں نالا بہتا ہے، اور اطراف میں کئی چھوٹے بڑے چشمے ہیں۔ بارش میرا خیال ہے بہت زیادہ ہے ادھر، حالانکہ اس سال نسبتاً خشک سالی سی ہے، اس کے باوجود یہاں ہریالی بہت زیادہ ہے۔ مظفر آباد اور اس کے آس پاس میں اتنی ہریالی نہیں تھی، تو ہم چلتے گئے، کافی اوپر گاؤں نظر آیا، اور گاؤں کے بہت آگے جا کر ایک چھوٹی سی چوٹی ہمیں نظر آئی جو اپنی سی لگی۔ اپنی سے مراد ہے کہ گلگت بلتستان کی چوٹیوں جیسے لگی، جس میں درخت نہیں تھے اور ہریالی تھی، برف تھی، ورنہ کشمیر کا ہر پہاڑ جو ہے
درختوں سے ڈھکا ہوا ہے، گھنے جنگلات پر مشتمل ہے، اس لیے شاید تھوڑا سا زیادہ وقت گزارنے تو ادھر دم سا گھٹنے لگتا ہے کہ منظر صاف نظر نہیں آتا ہے. اس لیے ہمیں وہی ننگے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ تو وہ منظر دیکھ کر ایک عجیب سی کشش سی ہمیں لگی. بہرحال میں تھوڑی دیر میں آپ کو وہ جھلک بھی دکھاتا ہوں کہ وہ آخری والا پہاڑ کیسا تھا. یہ موسس جن کی میں بات کر رہا تھا کتنے بڑے ہیں، یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور آگے یہ پل سا بنا ہوا ہے. اور گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ مجھے ایک اور چیز حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر تک گھر بنے ہوئے ہیں، اور میدانی جگہ نسبتاً کم ہے ان ایریاز میں، اس لیے گھر اتنے اوپر کیسے بنائیں اور پھر وہاں سے اترنا چڑھنا، یہ روٹین کا کام بڑا مشکل تو ہوگا، لیکن بہرحال ان لوگوں کے لیے عادی ہیں تو اس لیے اتنا پریشانی کا سبب نہیں ہوتا ہوگا. پھر بھی ایک محنت طلب وہ تو ہے. اور سنا یہ ہے کہ یہاں سردیوں میں برف بھی بہت زیادہ پڑتی ہے. برف ہائٹ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اصل میں ایرڈ زون ہے جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے اس لیے. اور اسی کا نتیجہ ہے ہریالی. جیسے میں نے کہا کہ اس سال برسات تھوڑی سی کم ہوئی ہے، تو اس لیے مظفر آباد اور اس کے آس پاس کے علاقے خشک سالی کا منظر پیش کر رہے ہیں. وہاں کے درختوں کے پتے میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں دکھاؤں گا ان کا بھی تھوڑا منظر. لیکن یہاں بارش روٹین کی ہے، اس لیے یہاں پر کوئی ایسے آثار نہیں ہیں. درخت اور سب چیزیں اپنے روٹین کے حساب سے ہرے بھرے ہیں. اور اس جنگل میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو ہوا چلے تو آوازیں آتی ہیں سائیں سائیں کی، یہ ایک اپنا ایک اس کا ٹیسٹ ہے. پھر سندھی سندھی خوشبو ہے طرح طرح کے پودوں کے. البتہ ایسی جگہوں پر اگر آپ پہلی دفعہ آتے ہیں تو پودوں کو ہاتھ لگانے اور سونگھنے یا چکھنے سے گریز کرنا چاہیے جب تک آپ کے ساتھ کوئی لوکل آدمی نہ ہو، کیونکہ بعض الرجی ہو جاتی ہے. آپ ہاتھ لگاتے ہیں اور اتنی جلن اور چبھن ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اسکن ریشز ہوتے ہیں. اسی طرح سونگھنے سے چکر آ سکتا ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پودے کو اچھی طرح جانتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، ادروائز فاصلہ رکھ کے صرف دیکھیں تو بہتر، ورنہ بھگتنا پڑے گا. تو بہرحال کٹن ویلی میں اگر کبھی آپ کو رات گزارنے کا موقع ملے تو میں آخر میں اس کا وہ بتا دوں گا. ایگل نیسٹ گیسٹ ہاؤس ہے، بہترین ہے، مناسب چارجز ہیں، بہتر فیسلٹیز ہیں، نیا نیا ہے، اور ہم نے تو بڑا انجوائے کیا تھا ادھر. بہت کوآپریٹیو لوگ ہیں. اور ہمارا جو پائلٹ ہے وقار، یہ ان کے کسی ریلیٹیو کا ہے، بہت زبردست لڑکا ہے، ینگ سا اور انرجیٹک ہے، آئی تھنک پڑھا لکھا بھی ہے. تو بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ سفر کر کے. اور ہم نے جو 4-5 گھنٹے سورج غروب ہونے سے پہلے کے اس کٹن ویلی میں گزارے، یہ یادگار رہیں گے زندگی بھر کے لیے. پھر ہم نے صبح تقریباً 8-9 بجے کے قریب ہم نے یہاں سے رخت سفر باندھا. ہماری اگلی منزل تاؤ بٹ ہے، اور تاؤ بٹ میں ہم کتنے دن رہیں گے یہ اس کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی تھا. تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.